بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق والوں کی بات چل رہی تھی اور صدر جہاں پرانا قصہ جب اس بندے جو اس سے محبت کرتا تھا اور اسے دیکھ کر اپنے ہوش گم کر بیٹھا، تو صدر جہاں نے اس بے ہوش کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اس کا سانس تب لوٹے گا جب میں اسے سانس عطا کروں گا۔ جب یہ میری سانس سے ہوش میں آئے گا تو پھر اس کی روح میری طرف متوجہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ عشق والی باتیں ہیں نا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کریں، سوچیں، بار بار سوچیں۔ فرض کریں میں مشین پر واک کر رہا ہوتا ہوں نا، تو کوشش کرتا ہوں کہ وہ 30 منٹ یا 40 منٹ وہ ہر قدم پر اللہ اللہ اللہ۔ بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اللہ اللہ، یعنی 2 پاؤں پر 2 قدموں پر اللہ پورا ہوتا ہے۔ پھر میں اسے تیز کر کے کہوں گا اللہ 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 اللہ۔ کیا کوشش کروں گا کہ بھئی ہر قدم پر اللہ نام کی آواز دل سے نکلے، زبان سے نہیں، دل میں۔ دل میں اللہ کیسے کہتے ہیں؟ اپنے دل میں 2-4 دفعہ اللہ اللہ کرو۔ یہ دل میں کرتے ہیں۔ دل کدھر ہوتا ہے؟ ادھر تو نہیں ہوتا، دل تو بائیں طرف ہوتا ہے۔ کدھر ہوتا ہے؟ جہاں پر دھڑکن، دل۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میں کیا کوشش کرتا ہوں مشین پر چلتے وقت؟ ٹھیک ہے، پریکٹس۔ اگر پیدل چل رہے ہیں تو اس وقت بھی ہم توجہ رکھیں گے اللہ 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 اللہ۔ خیالات ادھر کے ادھر جائیں گے، ادھر کے ادھر جائیں گے، پھر واپس لانا پڑے گا، پھر دوبارہ کرنا پڑے گا اللہ 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 اللہ۔ اور یہ کرتے رہنا، مستقل 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 طور پر یہ ذکر کرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ آپ کو جیسے ہی ہوش آئے ادھر کی بات کا تو پتہ لگے کہ اللہ اللہ ہو رہی ہے، کوئی اندر گانا نہیں چل رہا، کوئی اور فکر نہیں چل رہی، کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا، صرف چل کیا رہا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ کیا چل رہا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو یہاں پر صدر جہاں نے اس بے ہوش کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اس کا سانس تب لوٹے گا جب میں اسے سانس عطا کروں گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کریم شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کریم، شہرگ کون سی ہوتی ہے؟ علی شہرگ کون سی ہوتی ہے؟ جسے شہرگ کیوں کہا جاتا ہے؟ رگیں تو بہت سی ہوتی ہیں نا بیٹے۔ شہرگ گلا کوڑ دیتا ہے، یہیں سے گلا کوڑ دیتے نا۔ ٹھیک ہے، سانس بند کر دیتے۔ ٹھیک ہے، سانس بند کر دیتے۔ تو شہرگ بڑی رگ، وڈی رگ، ادھر تھوڑا کھارا کھانا ہی اندر بھی ادھر ہی جانا ہے ایسے جگہ دے اوپر۔ تو اللہ کریم شہرگ سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ یہاں پر وہ سانس کی آری چلتی رہتی ہے نا، تو بندے کو محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے بات ختم۔ اور اگر یہ بند ہو جائے مگر ہم ہر وقت اور ہر لمحے اللہ کو قریب سمجھتے رہے، قریب سمجھتے رہے، تو پھر یہ بند ہو کر بھی بند نہیں ہوگی، یہ ذکر چلتا رہے۔ تو جس کو قریب جانیں گے وہ قریب ہے۔ تو یہ سانس بھی جو ہے یہ اللہ کی عنایت سے آ جا رہا ہے۔ روک سکتے ہو سانس اپنا؟ کیوں؟ رکتا نہیں۔
رک جائے تو بندہ مر جاتا ہے. جس کو چیک کرنا ہے نا, منہ اور ناک بند کر دیں, کرینا تیری مہربانی ہے, ٹھیک ہے, منہ تو ناک بند کر دے, اگلا اتر ہی چلا جائے, تو سانس آنا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اکثر ہم دیکھتے نا, وہ سرہانا اس کے اوپر رکھ دیا بچے کے اوپر, وہ بچہ سرہانے نیچے آ کے مر گیا, اس نے اسے دبا کر رکھا, ہوش میں نہیں ہے بیچارہ, سانس ہی نہیں نکلا. صدر جہاں نے اس بے ہوش کا ہاتھ پکڑ کہا کہ اس کا سانس تب لوٹے گا جب میں اسے سانس عطا کروں گا. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں دنیا کی غرض سے, لیکن اصل میں سمجھایا یہی جا رہا ہے کہ سانس کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ہے. کہ جب یہ میری سانس سے ہوش میں آئے گا نا, تو پھر اس کی روح میری طرف متوجہ ہوگی. جب ہم اللہ کے قدردان ہو جائیں گے تو ہماری روح اس کی طرف متوجہ ہوگی. محبت بڑی اوکی کہتے ہیں نا, پیاری شے کہہ لیں, محبت بڑی پیاری شے, لیکن اللہ والوں سے ہو, دنیا داروں سے نہ ہو. محبت بڑی زبردستی, لیکن کس سے ہو؟ اللہ والوں سے. میرا آپ سے محبت کرنا کوئی کمال نہیں ہے. اصل محبت آپ کا کرنا ہے. کس کا کرنا ہے؟ آپ لوگوں کا کرنا ہے. اب میں اس کو سمجھاتا ہوں, لیبریٹ کرتا ہوں. میرا کزن ہے عدنان, وہ مجھے کہنے لگا, سائیں میں ایک دوست ہے مجھے, وہ کہتا ہے ڈی ایچ اے میں تم میرے پاس آ جاؤ, ان کی زمینیں ہیں 1.5-2 ارب کی, تو ان کے وکیلوں کے کام بڑے چلتے رہتے ہیں. وہ کہتا تو ذرا نا میرا کام کروا دیا کر, میں تو موٹر سائیکل لے داں گا, گڈی لے داں گا, جس طرح دل کرے, تو بس میرا کام مکا دیا کر. میں کہا ٹھیک ہے. میں کہا کوئی بلیک اینڈ وائٹ لکھا گیا, کتنی دیر تک تمہیں رکھے گا, کیا تنخواہ دے گا؟ کہتا نہیں. میں کہ دیکھ مجھے تم سے محبت ہے, یہاں تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ کہتا نہیں تکلیف نہیں ہے. میں کہ جانا کیوں چاہتے ہو وہاں پر, جانا کیوں چاہتے ہو؟ کہتا سروائیول کے لیے. یہ سروائیول کیا ہوتا ہے؟ اپنی بقا کے لیے, اپنی روٹی واسطے, مستقبل واسطے میں وہاں جانا چاہتا ہوں. جیسے لوگ باہر چلے جاتے ہیں کچھ کمانے کے لیے. تو کہنے لگا میں اپنی سروائیول کے لیے جانا چاہتا ہوں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ سروائیول کیسے ہوگی, اپنی بقا کی جنگ بندہ کیسے لڑے گا, اپنی روٹی کی جنگ کیسے لڑے گا؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ, 2 ماہ سے تو میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ میرا دوست ہے وہ کہتا ہے بوتلیں لگا لے, اینے پیسے گرمیاں چنے قبول ہو جانے کہ اے ہوئے گا. تو ہوں ایک جملہ اگلے نے کیا, اور تو بوتلاں واسطے نہیں بنیا, تو میرے کام واسطے بنیا. ہوں تو اے 2 مہینے ضائع کرنے تو بعد ادھر دی گل کر لیتی ہے میرے. کہ میرا ذاتی خیال ہے پاویں چھاپڑی لا اپنی لا, جو کرنا اپنا کر. میں کہ پھر 2 ماہ بعد واپس فائدہ کی ہوا, کہتے نہیں کہ انہوں نے تینوں کڑنا نہیں ہوگا, جنی دیر تک تو کام دیں تو کام دیں نہیں ہوگا. پھر میں کہتے کوئی تکلیف ہے؟ کہتے نہیں سروائیول دی جنگ. مجھے نہ تھوڑا ہوش آیا, میں نے کہا نہیں میرا کام نہیں محبت کرنا, دوسرا محبت کرے گا تو پھر سانس ملے گا. میں دینا چاہوں گا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ محبت تو اسے کرنی تھی, کر میں رہا ہوں, میں اس کا اچھا سوچ رہا ہوں, وہ نہیں سوچ سکتا. ٹھیک ہے, تو اسے کچھ ہوتا نہیں ہے, خود اپنی اصلاح ہوتی ہے بیٹے, ہر چیز سے اپنی اصلاح ہوتی ہے. ہر کام ہمیں رب کی طرف لے کر جاتا ہے, ہر عمل ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پر غلط ہو رہا تھا, یہ تم یہاں پر غلطی پر. کہتے ہیں کہ مچھلی خود ہی پتھر چاٹ کر واپس آ جاتی. اس لیے ہر ایک نے وہی کرنا ہے جو کر رہا ہے. جماعت میں سارے ہی ہوتے ہیں اور سب کی وجہ سے جماعت چل رہی ہوتی. کسی نے بوجھ اٹھایا ہوتا ہے اور کسی نے بوجھ ڈالا ہوتا ہے.
دونوں طرح سے ہوتا ہے. کسی نے بوجھ اٹھایا ہوتا ہے, کسی نے بوجھ ڈالا ہوتا ہے. جماعت سب سے چل رہی ہوتی ہے. کامیاب وہی ہوتے ہیں جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے, تم جانا چاہتے ہو. گڈ. تو میں روکوں گا تو نہیں, تمہاری سروائیول کی جنگ ہے, تمہاری بقا کی جنگ ہے. میں تو کسی اور مقام پر ہوں, میری بقا کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. میری بقا کا مسئلہ ہے, میں یہ جو لیکچر دے رہا ہوں یہ میری بقا کا مسئلہ ہے کہ آپ دوستوں کو دنیا داری اچھی سکھاؤں. دین داری تو بعد میں آئے گی, دنیا داری اچھی ہو جانی چاہیے. اگر دنیا داری اچھی ہوگی تو کمال خود بخود پیدا ہو جائے گا. تو جب یہ میری سانس سے ہوش میں آئے گا تو پھر اس کی روح میری طرف متوجہ ہوگی. جو محبت کرے گا تو اس کی روح اس کی طرف متوجہ ہے. محبت نہیں کرے گا تو متوجہ کیسے؟ میری عطا کردہ جان میں میری اعلیٰ بخششیں قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی. ہم جتنے بھی ہیں نا پاورفل ہیں, یہ نہ سمجھیے گا کہ عام میں سے کوئی پاورفل نہیں ہے, ساری پاورفل. سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. نکالنا آپ کا کام ہے, سمجھانا ہمارا کام ہے, تربیت ہم کریں گے, نکالنا آپ کا کام ہے کہ اپنی نکالتے کیسے. اب آپ کہیں کہ بھی آپ ان میں کیا کیا نکالیں گے؟ بیٹے ہر شے نکلے گی. صبر بھی یہیں سے نکلے گا, شکر بھی یہاں سے نکلے گا, مقام رضا پر آپ کھڑے نظر آئیں گے, وجد بھی آپ کے اندر سے نکل گیا, حسد بھی آپ کے اندر سے نکل گیا, تعصب بھی آپ کے اندر سے نکل گیا. جب معرفت آئے گی, پہچان ہو جائے گی, پھر چلنا آسان ہوتا نظر آئے گا. کیونکہ بندہ جان اس کے لیے دیتا ہے جو چیز قیمتی ہو, اور اللہ سے بڑھ کر قیمت کسی کے لگائی ہی نہیں جا سکتی. قیمت ہی لگاتے نا, یا اللہ میں نے 5 نمازیں پڑھنی ہے. اب قیمت کس کی ہے؟ اللہ کی. آپ 5 نمازوں سے اللہ کی قیمت لگائے ہوئے نا, ویسے بتا رہا ہوں نا, ورنہ تو اللہ ہی ہے. لیکن ہم عبادت جب کرتے ہیں تو قیمت ہمارے لیے اتنی قیمتی. کوئی کہتا نہیں یار 5 نمازیں نہیں, نفل بھی پڑھنے نے, قیمت کہنے نے, روزے بھی رکھنے نے, اور نفلی روزے بھی رکھنے نے, اور میں ابھی کرنا ہے. وہ پھر کہتا ہے یار میں اپنی جان ہی دینی, میں ایک لمحہ بھی وہ بغیر نہیں رہنا. قیمت. اب جو قیمت بڑھاتا جائے گا وہ رپاتا جائے گا. جو اللہ کریم کو قیمتی بناتا جائے گا کہ میری سب سے قیمتی میرے لیے جو ذات ہے وہ اللہ کی. کیا کہا؟ میرے لیے سب سے قیمتی ذات جو ہے وہ اللہ کی. تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی جان دے کر, یہی جان دے کر جو اس نے ہی دی ہوئی ہے, قیمت لگانی. یا اللہ میرے نزدیک تیری قیمت یہ جو دی ہوئی تھی نا, وہی دے کر ہی حق ادا ہو جائے تو بڑی بات ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی پر حق ادا نہ ہوا. میری عطا کردہ جان میں میری اعلیٰ بخششیں قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی. اس کی پہلی جان نامحرم تھی, وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی. میں اس پر ایسی پھونک ماروں گا کہ تمام علائش بشری سے پاک ہو جائے اور ہمارا وصل ہو جائے. تمام علائش بشری, علائش بشری کہتے ہیں حسد, کینہ, بغض, انا, عجب, تکبر, تعصب کو. ان کو جب علائش بشری اور علائش بشری سے پاک ہو جانا بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی علائش موجود ہے. چیزیں جاتی کہیں نہیں, اندر ہی ہوتی ہیں, لیکن ایسے لگ جاتا ہے جیسے معدوم ہو گئی, ختم ہی ہو گئی, ہم پر اثر انداز ہی نہیں ہو رہی, ہماری لڑائی ہی نہیں کروا رہی, ہمیں کسی سے نفرت ہی نہیں کروا رہی, ہم بھلا سوچنے والے ہو گئے. اندر ہی ہوتی ہے لیکن تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے صبر آئے گا تو بے صبری چلی جائے گی, صبر آ جائے گا تو بے صبری چلی جائے گی. کیونکہ جب صبر آ جائے گا پھر ٹائم ہاتھ میں آ جائے گا. کیونکہ ٹائم صرف لگانا ہے, ٹائم لگانا ہے, ٹائم ہی بچانا ہے. اور ٹائم لگانا اللہ کے لیے, جہاں پر بھی لگانا ہے اللہ کے لیے لگانا ہے, ٹائم ہی لگانا ہے. اب جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی. ہم نے اچھے طریقے سے اپنا وقت لگانا ہے, صبر پر
بے صبری کا غالب نہ آئے، بے صبری پر صبر غالب آ جائے. اتنا غالب ہو، اتنا غالب ہو، یہ آپ کو خود نہیں پتہ چلے گا، دوسرا بتائے گا کہ یہ کتنا صابر ہے. کہ یار دیکھو اتنی بڑی بات ہو گئی، اس نے اف تک نہیں کی، اس نے کہا تک کچھ نہیں، کہا اللہ کی مرضی. کمال نہیں. میرے والد صاحب دنیا سے گئے نا، تو لوگ جو آتے تھے نا وہ لازم پر تعزیت کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں. اچھا وہ مجھے حوصلہ نہیں دے رہے تھے، میں ان کو حوصلہ دے رہا تھا، کوئی بات نہیں یار، اللہ کے پاس چلے گئے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اچھی جگہ چلے گئے. میں کہ میرا باپ تھا، اس کے پاؤں میں یار تھا، گوڈا نہ لگ گیا سی، وہ حرکت کرتا، چیخے مارتے تھے. اب نہیں مار رہے، ختم ہو گئے درد، یہ ساری دردیں اب ختم ہو گئی، اب ان کو تکلیف نہیں. اب جہاں چلے گئے نا وہ درد کا مداوا ہے، وہاں پر اب دردوں کی قیمت لگے گی. ہمارے لیے سہا ہے، کیا کیا سہا ہے، وہاں پر ان دردوں کی قیمت لگے گی. تو میں ان کو حوصلہ دے رہا تھا جو میرے پاس تعزیت کے لیے آئے. ایسا ہونا چاہیے. اسے کہیں گے صبر پر بے صبری غالب آ گئے، بے صبری پر صبر غالب آ گیا، بندے پر عشق غالب آ گیا، بندے پر محبت غالب آ گئی. یہ کہا جائے کہ یار اس پر محبت غالب آ گئی ہے، اس کا درد کا درما اس کے سامنے ہی ہے. یہ جس کی پوجا کرتا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے، جس کی بندگی کرتا ہے، وہ اس کے اندر سے بولتا ہے، وہی سے کو بتاتا ہے لگے نا. میں اس پر ایسی پھونک ماروں گا کہ تمام علائش بشری سے پاک ہو جائے اور ہمارا وصل ہو جائے. اس کا مطلب انہوں نے کیا سمجھایا؟ جب تک تیرے اندر یہ بشری علائش ہیں، وصل نہیں ہوگا، وصال نہیں ہوگا، تو سمجھے گا نہیں، تجھے واضح نہیں آئیں گی، تجھ پر القاء نہیں ہوگا، الہام نہیں ہوگا، تیری پرواز شروع نہیں ہوگی. کیونکہ پہلے جنگ اپنے آپ سے ہی کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو ہی مٹانا پڑے گا، اپنے آپ کو ہی سمجھانا پڑے گا، دوسروں کو نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ کر ہی نہیں رہا، وہ سمجھ ہی نہیں رہا. اب جب وہ سمجھ ہی نہیں رہا تو سمجھنا کس نے؟ آپ یہ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، یہ ابس پیار ہے، کیا ہونا ہے؟ پھر سمجھنا تو ہمیں ہی پڑنا ہے نا. تو جب ہم ہی سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب سے ملو مگر دل اللہ کے ساتھ، سب سے ملو مگر دل اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو کہا میں اس پر ایسی پھونک ماروں گا کہ تمام علائش بشری سے پاک ہو جائے اور ہمارا وصل ہو جائے. اے میرے عاشق، تیری ہستی اور بے ہوشی ہماری وجہ سے ہے، اور تیری ہستی ہماری ہستی سے قائم ہے. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، سب اس حی کی وجہ سے زندہ ہے، وہی سب کو زندگیاں دیتا ہے، وہی قائم دائم ہے، اس کی وجہ سے سارے قائم ہیں. ہم میں جتنے بھی ہیں نا، کسی نے بھی دنیا میں نہیں رہنا، کسی نے بھی نہیں رہنا ہی نہیں ہے. ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں. ہم تو مرنے کے لیے آئے ہیں، کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے جب ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں تو ہمیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یعنی اس حی اور قیوم کے ساتھ خود کو زندہ کر لینا چاہیے. کیونکہ زندہ وہی ہے جو اس کے نام سے زندہ ہے، قائم دائم وہی ہے جو اس کے قیومیت کے ساتھ قائم دائم ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہا ہے میرے عاشق، تیری ہستی اور بے ہوشی ہماری وجہ سے ہے، اور تیری ہستی ہماری ہستی سے قائم ہے. عشق کی منزل میں یہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی
ایک دوسرے سے فیض لے رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے فائدہ لے رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی سوچوں کو پڑھ پڑھ کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تمہارے اندر سے جو نکلے اتنا اچھا ہو کہ جو اس کو فالو کرے وہ بھی اچھا ہو جائے۔ ہمیشہ اچھی بات، پازیٹیو، پروڈکٹیو وہ کرنی چاہیے۔ یعنی کہ میں تمہیں ایسے اسرار کی تعلیم دوں گا جو مادی ہونٹوں سے نہیں سنائے جا سکتے، کیونکہ بیٹے راز بتانے والے نہیں ہوتے۔ مثلا میں آپ لوگوں سے باتیں کرتا ہوں تو میں تھک جاتا ہوں بعض اوقات نا، کیونکہ باتیں کیا باتیں ہو سکتی ہیں، یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں نا، یہ تو اہم وقت ہوتا ہے نا، یہ تو اہم وقت ہوتا ہے نا، یہ تو ہو سکتی ہیں، باقی کیا ہو سکتا ہے؟ کون سی باتیں؟ اگر تو بات اللہ کے لیے ہے اور ہمیشہ ہی اللہ کے لیے ہے تو پھر ہر وقت اور ہر لمحے میں بندہ پرواز کرے گا، اس دنیا میں غرق نہیں ہوگا، اس دنیا سے نکل جائے گا۔ میں تمہیں ایسے اسرار کی تعلیم دوں گا جو مادی ہونٹوں سے نہیں سنائے جا سکتے۔ کیا میں کچھ کہنا اور چاہتا تھا، وہ یہ تھا جب آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ رہے آپ کامیاب ہو گئے۔ تو بات سمجھ میں نہیں ہے؟ جب آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ رہے، آپ کے لیے عام سی بات ہو جائے کہ یار یہ کہہ کر کیا کرنا ہے، حالانکہ وہ دوسرے کے لیے خاص بھی ہو سکتی ہے، مگر عام سی بات ہو جائے، وہ ایک کیا بار بار یار یہی باتیں، ہر بار ایک ہی کلاس پڑھایا جا رہا ہوں یار، آگے نہیں نکلنا۔ جب آپ کے لیے باتیں کرنا، فرض کریں کوئی بات کر رہا ہو، کہتا ہے یہ تو باتیں کرنے والی نہیں ہے، یہ تو بس ایسے وقت پاس کرنا ہے، ایویں بہ جو گئے ہیں گڈی چ تو وقت ہی پاس کرنا نا، تو لگے ہیں بس ادھر ادھر دیا کرن، بس وہ کرتا رہتا بندہ۔ یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو باتیں عام سی لگنی شروع ہوں گی نا اور آپ کا دل کرے یار کوئی خاص ہونی چاہیے، خاص، اور اگر وہ خاص کہتے ہوئے آپ ڈریں، وہ پچا لے گا کہ نہیں؟ کیونکہ پچانے کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ کیا اسے کہتے ہیں، ایک طاقت، پچانے کے لیے بھی ایک طاقت ہونی چاہیے۔ ایویں لطیفہ سنانا تھا، ایک پیر صاحب کو گیا نا ایک بندہ، کہنے لگا میرے اسم اعظم چاہیے، اسم اعظم، اس سب کہتے ہیں نام کو اعظم بڑا، کوئی ایسا نام جتنا دعا قبول ہوتی ہے، ایسا میں وہ نام بولا تو دعا قبول ہوئی۔ وہ بڑا پیچھے پیار ہے کہ ہاں مل جائے گا، یہ برتن لو، رومال سے بندھا ہوا، فلاں جگہ پر بزرگ سے دے کر آنا۔ اب وہ لے کر چلا، برتن جو تھا ہلے، ایسی کون سی شے ہے اس برتن میں حضرت نے دی ہے، اس کو دینے کے لیے نہیں رہ سکا، اور اس نے پل کے پاس جا کر ایسے کر کے کھولا، ڈھکن کھولا تو ایک چوہا تھا بڑا سا، نکل کے بھاگ گیا۔ نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی، یہ کیا دیا؟ واپس آئے اور پیر پر غصے ہونے لگا۔ انہوں نے کہا بیٹا ایک چوہے کی حفاظت نہیں کر سکیا، اگر تیرے اندر چوہا ہلدا پھردا ہے نا، وہ حفاظت کس طرح کرے گا؟ یہ اندر ہی حرکت کرتا رہتا تو منہ کٹی جانا ہے، اس چوہے کو قابو کر۔ اب اس کا مطلب تھا مجھے اسم اعظم مل جائے، اسم اعظم کی ضرورت نہیں ہے، تعلق نبھانے کی ضرورت ہے۔
جس سے کچھ ملنا ہے وہ تو تعلق نبھانا ہے. اسے جب تعلق نبھاؤ گے تو کچھ ملے گا نا. تو اس سے تعلق نبھانے کی ضرورت ہے, اس میں عزم مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو ایسی بات کہہ رہے ہیں نا, میں تمہیں ایسے راز کی باتیں بتاؤں جو ان ہونٹوں سے نہیں بیان کی جا سکتی. اچھا, اس میں بھی ایک راز ہے, اس میں بھی ایک راز ہے. جب بندہ راز سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے نا, اسے عام میں بھی خاص بات نظر آتی ہے. جب بندہ راز سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے, اس کو عام میں بھی خاص بات نظر آتی ہے. ایویں گل کی ہے, لیکن وہ اس کو عام نہیں لے گا. اسے معلوم ہے کہ میرا پیر عام بات نہیں کرتا, میرا پیر خاص بات کرتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں میں تمہیں ایسے اسرار کی تعلیم دوں گا جو مادی ہونٹوں سے نہیں سنائے جا سکتے, بولا نہیں جا سکتا. اور میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اسرار, راز کی باتیں سمجھائی نہیں جا سکتی, خود سمجھ میں آتی. کب آتی ہیں؟ جب بندہ بنیادی تعلیم پر چلتا ہو نا, تو پھر پوائنٹ پر آ کر وہ عام باتیں سنتا ہی نہیں ہے. کہتا وقت ضائع نہ کر, 2 منٹ کی گل کر کی کرنا ہی, چھڈ برا گل کر. کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے یار پوائنٹ, مجھے پوائنٹ بتا. اور جب بندہ راز سمجھنے قابل ہو جاتا ہے, عام میں بھی خاص لے لیتا ہے, کیونکہ کوئی بات کو عام سمجھتا ہی نہیں. حتیٰ کہ بچہ بھی بات کرے گا نا, کہے گا ٹھہر جا, کی کہنا, کیونکہ بچے کے پیچھے بھی تو کچھ چیز ہوگی نا. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, کیوں آئے ہو؟ کون لایا ہے؟ علی لے کے آیا. علی کون ہے یہ؟ دوست ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ ایان. ٹھیک ہے. کیونکہ جب کوئی سمجھنا چاہے گا تو اسے عام میں بھی خاص نظر آئے گا. اگر وہ سمجھنا چاہے گا, عام میں بھی خاص بات نظر آئے گی. وہ کسی بھی عام کو بھی خاص بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا, سمجھنے پر آئے گا. ٹھیک ہے نا. کئی گلا میں تمہیں کہہ دینا ہوں, کہہ دینا کئی گلا میں ویسے ہی, حالانکہ اس تو بھی کئی محاورہ چیزاں ہون گیا, لیکن میں کہہ دینا اور یار عمرے جڑے پیسے تھی مجھے کھانا کھوایا سی نا, وہ 2 لاکھ روپے بچے سے میں انہوں فلانے نکال دیتے سن. ہاں جی ہے, تھی پھر اتنے رہنا کیونکہ تمہیں میں دسیا یہ جو سمجھو گے تو کچھ اور چیزاں بھی سمجھنے ہوں گی. یہ گل تو تمہیں صرف سمجھان واسطے کہتی ہے, بس اینی گل ہے. تھی ایسے مطمئن رہو, اتنا ہی کافی ہے. ایسے اگے جاننے کی ضرورت ہے. جب عام میں بھی بندہ خاص سمجھنا شروع کر دے نا, ٹھیک ہے, تو پھر کام بنتا ہے کہ بندے کو کسی بھی چیز کو عام نہ سمجھے, کسی بھی عمل کو, کسی حرکت کو بھی عام نہ سمجھے کہ عام ہے, بلکہ اپنی حرکات و سکنات کو بھی خاص بنائے. ایک مثال ہے نا, وہ وحشی آیا نا, یا وحشی یا ابن سرا جو مرتد ہو گیا تھا, وہ آیا نا تو کہا اسلام قبول میں کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لے کر آئے. آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3ری دفعہ اسے قبول کر لیا اسلام کے, چلا گیا. سرکار نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو معلوم تھا یہ مرتد ہو گیا ہوا تھا, تو جب وہ آیا تو اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سرکار سے سمجھ ہی نہیں آ رہی سی, تو تسی اشارے ہی کر دینے انج کر کے. ہمارا نبی کے لیے ایسے اشارے جائز ہی نہیں ہیں. حرکات و سکنات میں بھی وزن, کیا آپ کی حرکات و سکنات میں بھی وزن ہونا چاہیے.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی کسی کو یوں کر کے نہیں دیکھتے تھے. جب بھی کسی کو دیکھنا ہوتا چہرہ موڑ کے پورا دیکھتے. دیکھنا ہوتا تو چہرہ موڑ کے پورا دیکھتے تھے کون ہے. حرکات و سکنات میں بھی وزن پیدا کرنا ہے, لفظوں میں نہیں, حرکات و سکنات میں بھی وزن ہونا چاہیے کہ آپ کی حرکت بھی بتائے گی آپ کی قلب کی کیفیت. آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی آپ کی منزل کا پتا دے کہ کس بات پر ہو رہا ہے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں, نعتہ نہیں پڑھنی ہے, نعتہ پڑھ کے نہیں رونا, بدل کے رونا ہے. نعتوں پر رونے لگا ہے فائدہ کوئی نہیں, اپنے کو بدل کر رونا ہے. جب تک تو بدلے گا نہیں کچھ بنے گا نہیں, تو بدل اپنے آپ. تو یہاں پر وہ کہہ رہے کہ میں تمہیں ایسے اسرار کی تعلیم دوں گا جو مادی ہونٹوں سے نہیں سنائے جا سکتے. میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, محمد رضوان یہ نہ سنا کرو کہ میں کہہ رہا ہوں, یہ سمجھا کرو کس کے لیے کہہ رہا ہوں, کیوں کہہ رہا ہوں. اب بندہ اس بات کو سمجھ لینا کیا اور کیوں کہا جا رہا ہے. اس کی میں ایک اور مثال دے کر بتاتا ہوں. میں نے آگے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ وزیر قانون جو ہے, وزیر تعلیم جو ہے نا, اس سے ذرا میری ملاقات کرواؤ. ہم نے کوشش کی, نہ ہو سکا کام. اور جب میں ماہانہ محفل پر گیا, چل محفل ختم ہوئی, سب ایسے ہی السلام علیکم السلام علیکم اور جب میرے باری آئی السلام علیکم. وہ تمہیں ایک کام کہا تھا میں نے کہا صحیح, میں نے وہ کوشش کی تھی, مجھ سے ہو نہیں سکا. ہاں کوشش کی تھی تم نے, زیرو. کام کرنا ہوتا تو نیت سے بندہ کرتا ہے, ڈاٹے ڈالنے شروع کر. اچھا یہ عجیب میری حالت تھی, مجھے ان کی بات غصہ لگتی ہی نہیں, پتہ نہیں کیا بات ہو گئی. نہ مجھے وہ غصہ کرتے ہوتے اور جو کھڑے ہوتے ان کی پرواہ تھی. جب انہوں نے جھاڑے ڈالنی شروع کی نا, تو میں کیسے میں دوبارہ کوشش کروں. ہاں بالکل دوبارہ کوشش کرنی, ٹھیک ہے سر. اب میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی یہ کس کے لیے بات ہے, مسئلہ کیا ہے. جو مجھے سمجھ میں آیا, بالکل حق سمجھ میں آیا, وہ یہ تھا کہ غلام محمد صاحب نے نوکری چھوڑ دی ہوئی تھی, ان کو ریسٹیکیٹ کر دیا گیا ہوا, نوکری سے نکال دیا گیا ہوا. اور انہوں نے اپنے باپ کو کہا ان کی ڈیوٹی لگائیں, یہ وہاں پر کوشش کریں, ان سے ملاقات کر کے مجھے ریسٹور کروایا جائے, ری اسٹیٹ کروایا جائے. ہمارے پیر مرشد کرنا نہیں چاہتے, میں یہ سمجھتا ہوں, ملنا نہیں چاہتے اس کے سلسلے میں. لیکن پریشر اپنے بچے کا لے کر انہوں نے پریشر ہم پہ ڈال دیا, ہم نے لے لیا, ساڈے تے پاؤ, اسی ہیں من. انہیں سانو جھاڑا پا کے انہوں مطمئن کر دیتا, دیکھ میں پالتی ہیں جھاڑا, انہیں بھی نہیں کیتا. گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے, نہیں کھانی. اس لیے جب بندہ سمجھنا چاہتا ہے نا, اور پھر مرشد میں کہ یہ دیکھنا ہے کیوں اور کس کے لیے, وجہ. تبدیلی کا کوئی وقت نہیں ہوتا بیٹے, بس یوں کر کے ایسے ہو جاتا ہے بندہ, بس ایسے ہی ہوئی ہے بات, دل کو لگ گئی ہے, دنیا بدل گئی ہے, سارا کچھ ہی تبدیل ہوتا محسوس ہوا, دل ہی اچاٹ ہو گیا, بندہ کہ چاہیے ہی نہیں, سودا ہی اور کر لیا یار, اب یہ سودا منظور ہی نہیں ہے, چاہیے نہیں. اور میرا یہ کزن کہتا ہے میں اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہوں, میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ جنگ. سروائیول کی بھی جنگ ہوتی ہے, بقا کی. بقا تو اللہ نے دینی ہے. جنگ کون سی جنگ ہوتی, اپنے حصے کا کام تو خود ہی کرنا پڑے گا. بقا تو یہی پاؤ گے, دوسروں کے پاس جا کر بقا تو نہیں ملنی. کیسے ملے گی مجھے بتائیں, جو کاروبار تیرا ہی نہیں ہے,
تو بقا کیسے پائے گا؟ ہاں ٹائم تو لگا سکتا ہے، 2-4 مہینے لگا کے ٹائم لگا سکتا ہے، تو بقا تو نہ ہوئی، وقت کا ضیاع ہوا کہ بقا کیسے ہوئی یار؟ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ یہ میرا اڈا ہے، یہاں میں بیان کرتا ہوں، یہ میری بقا ہے، یہ جگہ میری ہے، یہ میری بقا ہے، میرا مسئلہ بقا کا ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ میں بقا کے لیے، اچھا میری سمجھ سے بالا کرے یار، یہ بات دماغ سے اوپر، یہ سروائیول کی جنگ یہ کیسے ختم ہوگی؟ یہ سروائیول کی جنگ جو ہوگی یہ دنیا کو پا کر ختم ہوگی۔ کتنی، کیا پانا ہے؟ یہ بھی میرے سر سے اتر رہتا، نہیں سمجھ آتا۔ یعنی میرے نزدیک صرف وقت کا ضیاع ہے، سروائیول کی جنگ ہے ہی کوئی نہیں۔ سروائیول جس ماحول میں، جس حال میں تو زندہ ہے، یہ تیری بقا ہے۔ اپنے حالات نہ بدل، اپنی حالت بدل۔ حالت بدلے گا، بقا مل گئی۔ بقا تو اس نے دینی ہے، کہہ تو رہے ہیں ایسی پھونک ماروں گا کہ تمام علائش بشری سے پاک ہو جائے گا اور ہمارا وصل ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں ہے نا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے نبی کریم نے، میرے ہادی برحق نے، میری رسول اللہ نے جس دنیا میں سانس لیا ہے، اس سانس کے اثرات کیا ختم ہو چکے ہوں گے؟ جھوٹ تو ہو گئے یار، ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ سانس کے اثرات اس دنیا سے ختم ہو گئے ہوں۔ وہ نبی جو کیا کہتے ہیں، اس اشارے کو نہیں نبی سمجھنا، کہ ویسے میں اس طرح اشارہ کیا، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، اس کی سانس کا اثر تو ہر عالم میں جاتا ہوگا نا، تو وہ سانس کا اثر ختم تو نہیں نہ ہوا ہوگا۔ یا اس طرح لے لیتے ہیں، اس کی جو ہر سنت ہے، ہر طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے سانس ملتی، اس کے ذریعے سے جان ملتی، کیونکہ سانس کا اثر اس کائنات میں ختم نہیں ہو سکتا۔ اور میرا وجدان یہ کہتا ہے، جیسے آپ اپنے آپ کو بلڈ اپ کریں گے نا، آپ کو نبیوں کی آوازیں، نبیوں کی باتیں آپ کے اندر آئیں گی، آپ کے اپنی زبان میں، کیونکہ آپ اس بلندی پر پہنچ جائیں گے جہاں پر جو کام کر رہے ہیں نا، اس میں وہ چیز شامل ہوتی جائے گی۔ جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے، آپ کو وہ چیزیں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ یان بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گریٹ۔ اچھا جی، تو کہتے کہ میں تمہیں ایسے اسرار کی تعلیم دوں گا جو مادی ہونٹوں سے نہیں سنائے جا سکتے، یہ باطنی اسرار ہیں۔ ظاہر تو آپ میں کپڑے پہنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب میرا باطن نہیں دیکھ سکتے، میرے اندر کی چیخیں نہیں سن سکتے، میرے اندر کا شور نہیں سن سکتے کہ میرے اندر کا شور کیا ہے، میرے اندر کیا کیا چیخیں ماری جا رہی ہیں، وہ نہیں سن سکتے۔ اب ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، باطن نہیں دیکھ سکتے۔ کیونکہ جب ہم کیا کہتے ہیں اسی دنیا کے رنگ میں ہوتے ہیں نا، تو چہرے مسکراتے ہیں۔ جب اس دنیا کے رنگ میں ہوتے ہیں، وہاں درد، آہیں، بقا سب کچھ چلتا ہے، آہو بقا سب کچھ چلتا ہے۔ اگر اس رنگ میں ہوں، پھر اس رنگ میں کون آئے؟ اس کا دل کرتا ہے اس رنگ میں آنے، کیونکہ یہ رنگ تو فانی ہے نا، یہ رنگ تو اتر جائے گا۔ وہ رنگ جو ہے نا، وہ اترنے والا نہیں، اور نہ دل کرتا اترے، کیونکہ وہاں پر تو ایک ایک بات کا جو وزن ہے نا، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ الف لام میم، ایک لفظ پر 10 نیکیاں، اور پہلے مجھے بتا ایک نیکی کا وزن کتنا ہے؟ 10 چھوڑ، مجھے 10 کا نہیں، پہلے ایک نیکی کا وزن بتا دے، کیلکولیشن میں خود کر لوں گا۔ نہیں کوئی بتاتا، بتا ہی نہیں سکتا بیچارہ کتنے وزن کی ہے، کتنے طاقت کی ہے، نہیں بتا سکتا۔ تو کہنے لگے یہ باطنی اسرار ہیں۔ اب تو اپنے وہ کان کھول جو تیرے
ظاہری کانوں کے علاوہ ہیں. اب تو اپنے وہ کان کھول جو تیرے ظاہری کانوں کے علاوہ ہیں. آپ باتیں سن رہے ہیں, کان میں کیسا ایسا سسٹم ہے, ریڈار سسٹم ہے, کون سا ساؤنڈ سسٹم ہے, کیا ہے یار اس میں سے آواز جاتی ہے, ہر کوئی اپنی لینگویج سمجھ جاتا ہے. کیا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز لگا رکھی ہے اس پردے کے اندر؟ وہ رگی ہیں یار, کچھ اور چیز تو نظر نہیں مجھے آتی. ایک پردہ آواز سنانے کے لیے عجیب و غریب نہیں نظر آتا؟ عجیب ہی لگتا ہے. اس میں کیا کیا چیز لگی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں یار اسپیکر آواز اونچی کر دیتا ہے, یار اس میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہوا, کوئی سمجھ نہیں آتا. منہ ایسے ہلتا ہے, آواز نکلتی ہے, اگلا سن رہا ہے. یار کیا قدرتوں کے مالک ہیں آپ لوگ. یار زبان بولتی ہے, گویا ہے, کان سن رہا ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے, پھر بھی کچھ نہ دیکھے. تو دیکھنے کی چیز تھی وہ تو دیکھی ہی نہیں, پھر بھی کچھ نہ دیکھا تو دیکھا گیا نہیں. کوئی نہ کوئی تو سمجھنا پڑے گا. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اب تو اپنے وہ کان کھول جو تیرے ظاہری کانوں کے علاوہ ہیں. یہ خوشخبری سن کر اس مردے میں جان پڑنے لگی. یہ عاشق مٹی سے تو گیا گزرا نہ تھا کہ باد صبا کے جھونکوں سے ہی اس میں جان پڑ جاتی ہے اور اڑنے لگتی ہے. یہ سارے عالم کو دیکھ کر شمع سے عدم میں وجود میں آ گیا, ایک شمع سے عدم میں وجود میں آ گیا. سب کہانیاں سنا رہی, نہ کوئی صدر جہاں ہے نہ کوئی عاشق ہے, ایک تو ہے ایک اللہ ہے. سب کہانیاں, سب ہمیں وقت پاس کرنے دے رہی ہیں. کہانی تو تیری بننی ہے, کہانی تو تو نے اپنی سنانی ہے. بتا اپنا تعلق نبھایا کیسے ہے, اپنے رب کو پانے کے لیے کیا کیا ہے, ذرا سمجھ میں آئے گی. کیسی بات ہے یار. ہم ابھی تک توفیق ہی مانگ رہے ہیں, یا اللہ توفیق دے نماز پڑھ لوں, یا اللہ توفیق دے. توفیق ہی مانگ رہے ہیں. جب عشق آ جائے گا توفیق خود ہی آ جائے گا. دل نہ بھی چاہتا ہو, چلنے والے کا عزم ہو کہ یا اللہ میں بدلنے والوں میں سے نہیں ہوں, تو بدل دے. میں نہیں ہوں, بدل دے. میں جھوٹ موٹ کو, میرے جھوٹ موٹ کو بھی سچ کر دے. تیری مہربانی, تو جو چاہے کرے. اور جب وہ کرتا ہے تو پھر کمال ہی کرتا ہے. نظر نہیں آتا, نظر نہیں آتا. اگر نظر نہیں آتا کمال ہو جاتا ہے, نظر آئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. اللہ کریم نظر نہیں آتا. اچھا جب نظر آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ نظر آئے گا نا, بندہ خوف زدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. جب وہ نظر آئے گا نا تو خوف زدہ نہیں ہوگا. یہ میرا اپنا یقین ہے. جب وہ نظر آئے گا پھر خوف زدہ نہیں بندہ ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں, درس لمبا ہو گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض ہاؤں نے تنگ کیا, پاجی قرضہ کٹ. دور کو آئے کہ سرکار ایسا سنا کچھ ہے, کہتے وہ بس ایت کی کھجوراں ہوئی نے, کچھ وہ پہ نے, تو چل میں آ رہے ہیں. انہوں نے جب حضور کو آتے دیکھا تو انہوں نے رولا پانا شروع کر دیا, تقاضا کرنا شروع کر دیا. کیونکہ ان کو دیکھ کر ان کے اندر آس پیدا ہو گئی, آج پیسے مل جائیں گے, آج ہم کام ہوئے. حضور نے آ کر ایک دو تھے نا, بلکہ کھجورے ایک ٹن تھی, کوئی اور تھی, دو ڈیڑھ ہوتا, ایک ڈیڑھ کا نا طواف کیا,
یعنی اس کے پھیرے لگائے. باقی اب سب کو بلایا, تیریاں کنیاں جی اننے ٹن اتنے تول تول کے دے کے سارے دیتیاں کھجورا اتنے دیا اتنے. جب نظر آئے گا نا آس امید بندے گی, ٹوٹے گی نہیں. جب نظر آئیں گے ڈر نہیں آئے گا, آس امید بنے گی. نہ اللہ سے ڈر لگتا ہے نہ نبی سے ڈر لگتا ہے. کیوں ڈرنا کس بات کا؟ جب بھی ملیں گے ضرور. اندروں آواز آ گئی, بس چپ کر جا, بس اگلی کہانیاں جہاں بند کر دیں. اتنے ٹھیک ہے جتنے ہے نا ہوں, بس اتنے کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. یا اللہ ہمارا عشق سلامت رہے, تیری طرف بھاگتے دوڑتے نظر آئیں, تجھ سے محبت کرتے نظر آئیں, تیری پناہ میں آتے نظر آئیں, تجھ سے اسباب مانگتے نظر آئیں, تیری تجلیوں کا مرکز بن جائیں. ہر دیکھنے والا, سننے والا, چاہنے والا جنت میں جائے, ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. بڑا یقین ہے کہ تو ہمیں ہر وقت سنبھالے گا, راستہ دکھائے گا, بچائے گا, محفوظ فرمائے گا. تیرے ہوتے ہوئے ہماری مجھے لگی رہیں گی, کوئی پریشانی نہیں آئے گی. تیرا سلوک ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا ہے, اچھا ہی رہے گا. اس دنیا میں رہیں یا قبر حشر والی دنیا میں رہیں, کہیں بھی رہیں, مگر تیری محبت ہم سے کم نہیں ہوگی, کیونکہ تیری محبت کی وجہ سے ہم عمل کر پاتے ہیں, ورنہ توفیق ہی نہ ملے. کرم فرما, رحمت دے, نسلوں کی خیر فرما. یا اللہ ہماری بقا کا مسئلہ حل فرما, ہمیں اپنا بنا لے, اپنا ہی بنا لے, ایسے کاموں پر لگا دے جس سے تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین.